بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھوٹی سی انفارمیشن ہے الجیریا کے حوالے سے۔ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں الجیریا اور رشیا کے تعلقات کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے الجیریا، جو کہ ایک افریقن کنٹری ہے لیکن الجیرین جو ہیں وہ بیسیکلی عربز ہیں، وہ کس طرح سے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور رشین ویپنری کے وہ بہت بڑے بائرز ہیں۔ مطلب آپ اگر چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ رشین ویپنری کا سب سے بڑا بائر انڈیا ہے۔ انڈیا کے بعد اگر رشین ویپنری کا کوئی سب سے بڑا بائر ہے، چائنا بھی ہے، لیکن انڈیا کے بعد اگر رشین ویپنری کا کوئی سب سے بڑا بائر ہے تو وہ الجیریا ہے۔ اور اب الجیریا رشیا سے حاصل کیے ہوئے اسکندر ای روڈ موبائل شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز اپنی ملٹری پریڈ کے اندر دنیا کو دکھانے جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر صرف دو ایسے کنٹریز ہیں جن کو رشیا نے یہ اسکندر ایم بیلسٹک میزائل سیل کیے ہوئے ہیں۔ ایک آرمینیا ہے، وہی آرمینیا جو آذربائیجان کا ایڈورسری ہے، وہی آذربائیجان جس کو ابھی ریسنٹلی پاکستان نے JF-17 تھنڈر سیل کیے ہیں۔ پاکستان نے کیے ہیں، چائنا نے کیے ہیں، اس بحث میں نہ پڑیے گا، لیکن یہ وہی آذربائیجان ہے جو پاکستان سے JF-17 تھنڈر پرچیز کرتا ہے، اور یہ وہی آرمینیا ہے جس کو رشیا اسکندر ایم بیلسٹک میزائل بھی دیتا ہے، اور انڈیا نے آئی بلیو اس کو اپنا آکاش سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم بھی دیا ہوا ہے۔ تو آرمینیا اور آذربائیجان وہ جگہ ہوگی جہاں پہ ایک طرف پاکستان کا JF-17 تھنڈر ہے اور دوسری طرف انڈیا کا آکاش سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے۔ بہرحال اینی وے، اس کا ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں تھا، جسٹ ایک انفارمیشن میرے ذہن میں آئی، آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو یہ جو اسکندر ای بیلسٹک میزائل ہے، یہ بیسیکلی رشیا نے اسکندر بیلسٹک میزائل کا ایک ایکسپورٹ ویریئنٹ تیار کیا ہوا ہے۔ اس کو MZKT-7930 وہیکل کے اوپر جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ بہت ہی ہائیلی موبائل وہیکل ہے اور اس کے ذریعے سے اس میزائل کو کسی بھی جگہ پہ تیزی سے پہنچایا جا سکتا ہے، اور اتنی تیزی سے ہی اس کو کسی سیف جگہ پہ چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ اس اسکندر ای بیلسٹک میزائل کی رینج 280 کلومیٹر ہے، جو کہ اس کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم یعنی کہ MTCR کے سٹینڈرڈز کے اندر رکھتی ہے۔ 300 کلومیٹر تک کا کوئی بھی میزائل آپ کسی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، 300 کلومیٹر سے زیادہ کا میزائل آپ کسی اور کنٹری کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ میزائل رشیا نے آرمینیا کو بھی دیا اور الجیریا کو بھی دیا، اور اس کی جو ایکوریسی ہے وہ بڑی زبردست بتائی جاتی ہے۔ اس کا CEP یعنی کہ سرکولر ایرر پروبیبل وہ 30 سے 70 میٹر بتایا جاتا ہے۔ یہ انرشیل گائیڈنس سسٹم کے ساتھ آتا ہے جو کہ اس کے ٹارگٹ پرسیژن کو انہینس کر دیتا ہے۔ الجیریا اسکندر ای بیلسٹک میزائل کے تقریباً 48 لانچرز پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ ایک لانچر کے اندر 2 میزائلز ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم سے کم 100 اسکندر ای بیلسٹک میزائل الجیریا پرچیز کرے گا۔ یہ کم سے کم ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میزائل اتنے ہی ہو جتنے لانچرز ہیں۔ اگر ایک لانچر 2 میزائل اٹھا سکتا ہے تو 48 لانچرز کے ساتھ 96 میزائلز ہی آئیں۔ میزائلز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا نے یہ اسکندر بیلسٹک میزائل الجیریا اور آرمینیا کو سیل کیا ہے، لیکن ایک تیسرا کنٹری بھی ہے جہاں پہ رشیا نے یہ اسکندر بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہے بیلاروس۔ بیلاروس نے یہ اسکندر بیلسٹک میزائلز پرچیز نہیں کیے، بلکہ رشیا نے ان کو نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام کے تحت، جس کے بارے میں اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان میزائلوں کو بیلاروس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور بیلاروس کے اندر جو یہ اسکندر بیلسٹک میزائلز ہیں وہ نیوکلیئر ٹپڈ ہیں۔ بیلاروس کے اندر کچھ میزائلوں کے اوپر رشیا نے نیوکلیئر وار ہیڈز لگا رکھے ہیں، اور کچھ اسکندر بیلسٹک میزائلز جو ہیں جو بیلاروس میں رشیا نے رکھے ہوئے ہیں وہ کنونشنل وار ہیڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن ان میزائلوں کو رشیا نے صرف 2 کنٹریز کو سیل کیا ہے، آرمینیا اور الجیریا، اور الجیریا اب ان میزائلوں کو ایک پریڈ کے اندر دنیا کے سامنے رکھنے جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، سوچا یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔